اس لیے محدثین نے، علماء نے، ائمہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت اور عزت کے بارے میں بڑے ہی عظیم الشان خیالات کا اظہار کیا۔ امام عبداللہ بن ادریس فرماتے ہیں کہ لو ان الروم سبوا من المسلمین من الروم الی حیرہ، اگر رومی لوگ روم سے لے کے حیرہ تک، یعنی یہ ایک شہر کا نام ہے، روم سے لے کے حیرہ تک مسلمانوں کو قیدی بنا رہے، یعنی رومی عیسائی تھے، پھر ایک شخص اٹھے اور وہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو اس قید سے آزادی دلوائے۔ وہ شخص جو قید سے آزادی دلوائے، فی قلبہ شیء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بغض ہو، ما قبل اللہ منہ ذالک، بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا یہ اتنا بڑا عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ کتنی بڑی بظاہر نیکی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں مسلمان اس نے آزاد کروائے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کل من یشتم عثمان او طلحہ، جو شخص عثمان کو گالی دے یا طلحہ کو برا کہے، او احد من اصحاب النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کو گالی دے، فرماتے ہیں دجال، وہ دجال ہے، لا یکتب عنہ، اس سے کوئی روایت نہیں دی جائے گی، وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ من شتم اخاف علیہ الکفر، مجھے جس شخص کے بارے میں کفر کا خدشہ ہے وہ شخص ہے من شتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں برا کہتا ہے۔ لا نأمن الا یکون ملکا دین، فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ شخص ایسا کرنے کی وجہ سے دین سے نکل جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو یذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، بسوء، وہ کوئی اچھا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تنقید کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تنقید کرتا دیکھو، فتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام پر تہمت لگا دو، معنی یہ ہے کہ اسے کافر قرار دے دو۔ یہ بھی امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ امام آجوری فرماتے ہیں کہ لقد خاب و خسر، یقیناً وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، من اصبح و امسا، جس نے صبح کی اور شام کی، وفی قلبہ بغض عائشہ، اور اس کے دل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بغض ہے، یا اس کے دل میں لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک صحابی کے متعلق بغض ہے، اور لأحد من اہل بیت رسول اللہ، یا اس کے دل میں اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں بغض ہے۔ فرماتے ہیں لقد خاب و خسر، ایسا شخص تباہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔
علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ ہؤلاء قوم لا خلاق لهم فی الدین، کہ یہ جو لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں ایسے لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنَّمَا رَأْسُ مَالِهِمْ الْبُہْتُ، فرماتے ہیں کہ ان کا رأس المال یعنی اصل مال وہ بہتان بازی ہے، والتکذیب جھوٹ بولنا ہے، والوقیۃ فی السلف اور صحابہ کرام کی شان میں تنقیص ہے، یعنی ان کا رأس المال ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بہتان بازی کریں، جھوٹ بولیں اور ان کی شان میں تنقیص کریں۔ پھر اسی طرح قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ سب آل بیتہ و ازواجہ و صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں، آپ کی ازواج اور آپ کے صحاب کے بارے میں نامناسب کلمات کہنا اور ان کی تنقیص کرنا حرام ہے، ملعون فاعلہ، جو ایسا کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ یعنی کسی صحابی کی جو شخص تنقیص کرتا ہے یا اہل بیت میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یجب امساک اللسان عن الطعن، جہاں صحابہ کا معاملہ آ جائے وہاں زبان کو روکنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن عمومات القرآن والاخبار دالۃ علی وجوب تعظیم الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام کی تعظیم کی جائے۔ قرآن تو کہتا ہے تعظیم کرو، حدیث میں یہ ہے کہ تعظیم کی جائے، لیکن یہ طعن کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یجب امساک اللسان، زبان کو روکنا فرض ہے۔ علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ ان الطعن فیہم طعن فی الشرعیہ، کہ کسی صحابی پر طعن کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دین میں، شریعت میں، اسلام میں طعن کرتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نقص واحدا منہم، جس شخص نے کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، او طعن علیہ فی روایتہ، یا کسی صحابی کی روایت کو مسترد کیا، اس پر طعن کی، فقد رد علی اللہ رب العالمین، اس نے صحابی کی تنقیص نہیں کی بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کا رد کیا، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے، اس نے اللہ کا رد کیا۔ وَأَبْطَلَ شَرَائِعَ الْمُسْلِمِينَ، اس نے یہ کام کر کے مسلمانوں کی شریعت کو یعنی اسلام کو باطل قرار دے دیا۔ یہ وہ خیالات ہیں جن کا اظہار بڑے بڑے ائمہ دین نے کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طعن فیہم، جس شخص نے کسی ایک صحابی میں طعن کیا، او سبہم، یا کسی ایک صحابی کو برا کہا، خرج من الدین، وہ دین سے نکل گیا۔ یعنی کسی ایک صحابی پر طعن کرنے والا دین سے خارج ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ من ذم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، جس شخص نے کسی ایک صحابی کی مذمت کی، کسی ایک صحابی کو برا کہا، اور یا پھر اس نے وتتبع اسقواتہم، اس نے صحابہ کرام کی لغزشوں، ان کی غلطیوں، ان کی خطاؤں کو ٹٹولا، ان کی خطائیں تلاش کیں،
جس شخص نے کسی ایک صحابی کو برا کہا یا صحابہ کرام کی غلطیاں نکالیں، ان کی خطائیں ٹٹولیں، یا صحابہ کرام کی طرف کسی عیب کو منسوب کیا، کان منافقا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق۔ علامہ ابی العز انہوں نے تو کمال ہی کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ من افضل ممن یکون فی قلبہ غل علی خیار المؤمنین، فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ کون سا شخص ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے، ومن اضل، کون ہے اس سے بڑا گمراہ، معنی یہ ہے کہ یہ گمراہ ترین انسان ہے، کون، ممن یکون فی قلبہ غل علی خیار المؤمنین، جس کے دل میں سب سے بہترین مومنوں کے بارے میں کینہ موجود ہے، سب سے بہترین مومنوں کے بارے میں جس شخص کے دل میں کینہ ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ وَسَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ النَّبِيِّينَ، جس کے دل میں انبیاء علیہم السلام کے بعد اولیاء اللہ کے سادات کے بارے میں بغض ہو، جس کے دل میں اس امت کے بہترین لوگوں کے بارے میں، اس امت کے بہترین مومنوں کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے انہوں نے بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات، یہ جتنے بھی اقوال میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ جو بات ہے سب سے اوپر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخسرہ، یہ شخص جو امت کے بہترین مومنین پر طعن کرتا ہے، یہودی بھی اس سے افضل ہیں، عیسائی بھی اس سے افضل ہیں، یعنی امت کے بہترین لوگوں پر طعن کرنے والا شخص، یا کسی صحابی کی غلطیاں نکالنے والا شخص، یا کسی صحابی کی ذات پر طعن کرنے والا شخص، فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے افضل یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخسرہ، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے قیل لليہود، یہودیوں سے کہا گیا، من خیر اہل ملتکم، کہ یہودیوں بتاؤ تمہاری ملت میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ قالو، یہودیوں نے کیا کہا؟ اصحاب موسیٰ، ہماری ملت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ یہودیوں عیسائیوں سے بدتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے بہتر سے لوگ کون سے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابی۔ وقیل للنصارى، عیسائیوں سے پوچھا گیا، من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت اس میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ قالوا اصحاب عیسیٰ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ کے صحابی۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو موسیٰ کے صحابی ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ ہم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ کے صحابی۔ وقیل للرافضیہ، رافضیوں سے جب پوچھا گیا، رافضیوں سے یعنی اہل تشیع سے جب پوچھا گیا کہ من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں یعنی ملت اسلامیہ میں سب سے بدترین، نکمے ترین لوگ کون سے ہیں؟ قالوا اصحاب محمد، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودیوں نے اصحاب موسیٰ کو سب سے بہترین کہا، عیسائیوں نے اصحاب عیسیٰ کو سب سے بہترین کہا۔
لیکن نام نہاد مسلم رافضیوں نے اصحاب محمد کو کائنات کے بدترین لوگ قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں وہ خیالات ہیں جو بڑے بڑے آئمہ اور محدثین نے کیے ہیں۔ یہ 13-14 اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس سے صحابہ کرام کی حرمت، عزت اور ائمہ دین کی ان کی حرمت و عزت کے بارے میں غیرت عیاں اور واضح ہوتی ہے۔